بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم الشان صحابی جن کے بارے میں امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی، میرا تمہارے ساتھ رشتہ، میری تمہارے ساتھ نسبت، تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام تھے۔ ہاں ایک فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو رشتہ داری، جو نسبت، جو تعلق ہارون سے تھا، ہارون بھی نبی تھے۔ میری تمہاری محبت تو ویسی ہی ہے، تعلق تو ویسا ہی ہے، لیکن لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امام الانبیاء کے تربیت یافتہ انسان، آپ کے ہاتھوں پہ، آپ کے سائے تلے، آپ کے گھرانے کے اندر تربیت پانے والے، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر رکھنے والے، ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر کو گرا لیا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، تلوار اٹھائی چلانے کے لیے کہ اس کافر نے آپ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا۔ سیدنا علی نے اس کو چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ کہنے والے نے کہا، آپ تو اس پہ قابو پا چکے تھے، پھر اپنی تلوار کو کیوں روک لیا؟ کہا، اس نے میرے چہرے پر تھوکا تھا، میرے دل کے اندر یہ ڈر آیا کہ کہیں اس کو مارنے میں اللہ کی رضا کے ساتھ میرا اپنا ذاتی غصہ نہ داخل ہو جائے۔ جن کے پاس طاقت بے بہا، وقت کے خلیفہ ہیں، مسلمان حکمران ہیں، لیکن اپنی طاقتوں کو کبھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کیا سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ وارضا۔ ان کی ذرہ گم گئی۔ بازار میں دیکھتے ہیں کہ یہودی کے پاس نظر آتی ہے، اور اس یہودی سے کہتے ہیں یہ تو میری ہے، گم ہو گئی تھی، آج تمہارے پاس نظر آئی ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں یہ تو میری ہے۔ اب یہ وقت کے مسلمان حاکم ہیں، چاہے تو چھین لیں، چاہے تو اس کو گرفتار کروا دیں، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے،
لیکن یہ اسلام کا عملی نمونہ پیش کرنے والے کہتے ہیں اچھا آؤ پھر اپنے اختلاف کو عدالت کے دروازے پہ لے جاتے ہیں اور قاضی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ قاضی شرح کی عدالت میں گئے، کہا یہ زرہ میری تھی، گم گئی تھی، آج اس کے پاس مجھے نظر آئی، یہ میری ہے، اور یہ ماننے پر تیار نہیں ہے۔ قاضی اس یہودی سے پوچھتے ہیں علی جو کہہ رہے ہیں تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ تو میری اپنی ہے۔ قاضی سیدنا علی سے کہتے ہیں تمہارے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے؟ کہا ہاں، میرا بیٹا گواہی دینے کے لیے تیار ہے اور میرا غلام گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ گواہ کون لا رہا ہے؟ جو خلیفۃ المسلمین ہے۔ گواہ کون لا رہا ہے؟ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ قاضی جواب میں کہتے ہیں کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ سیدنا علی کہتے ہیں میرا بیٹا کوئی عام بیٹا تو نہیں ہے، میرا بیٹا تو وہ ہے جس کو امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے نوجوانوں کے سردار مقرر کر چکے ہیں، اس کی خوشخبری دے چکے ہیں اللہ کی طرف سے۔ کہا جو کچھ بھی ہو بیٹا تو آپ کا ہے، یہ قانون ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، لہذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ یہودی کے پاس رہے گی، یہ اسی کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا عدالت کے اس فیصلے کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے منظور ہے جو فیصلہ آپ نے کیا ہے، میرا بھی یہی فیصلہ، میں آپ کے فیصلے کو مانتا ہوں۔ یہودی حیران کہ یہ مسلمانوں کا عجیب دین ہے، یہ مسلمانوں کے اندر عجیب قانون کی مساوات ہے، یہ خلیفۃ المسلمین اسلامی حکمران اور عدالت کے فیصلے پر اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ آپ بھی سچے ہو، آپ کا دین بھی سچا ہے، یہ زرہ میری نہیں سیدنا علی کی ہے، میں ان کو لوٹاتا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر اہل ایمان میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا شہید ہوئے تو پھر یہ مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار بنتے ہیں اور خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی نبی کے گھر میں گزاری، نبی کی تربیت گاہ میں گزاری، نبی کے ساتھ رہتے ہوئے گزاری اور ہر موقع پر نبی کے ساتھ رہے۔ فتح مکہ کے بعد عرب قبائل بڑی کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے اور ظاہر خیال یہی ہوا کہ اب امن و امان، سکون اور شانتی کا دور دورہ ہونے والا ہے، لیکن یہ خیال چند دنوں کے لیے اور کچھ وقت کے لیے رہا۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ کفار تیاری کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روم کا بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھتے ہوئے طوفان کے منہ کو روکنے کے لیے مسلمان فوج لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں اور 30,000 مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آقا علیہ السلام چلتے ہوئے سیدنا علی کو مدینے میں اپنا قائم مقام بنا کر جاتے ہیں۔ ادھر منافقین کا ٹولہ سیدنا علی کو طعنے دیتا ہے، ان پہ طنز کرتا ہے کہ آپ میدان جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے یہاں پر رک گئے ہو۔ سیدنا علی جن کی زندگی ہی میدان جہاد میں گزری، جو لڑتے ہوئے اللہ کے شیر کی طرح کفار پر جھپٹا کرتے تھے، ان طعنوں کو برداشت نہ کر سکے، اسلحے کو اپنے سینے پہ سجاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہر میدان کے اندر میں آپ کے ساتھ رہا، ہر میدان کے اندر میں نے مقابلہ کیا، لیکن آج
پتہ نہیں کس وجہ سے مجھے آپ کا ساتھی بننے سے محروم رہا، میدان جہاد میں آپ کے ساتھ نہ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے جذبات کو سمجھتے ہیں اور محبت سے علی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں، علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میرا تمہارے ساتھ وہی تعلق ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کے ساتھ تعلق تھا، وہی میرا تعلق تمہارے ساتھ ہے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں اور موسیٰ کے بعد ہارون بھی نبی تھے۔ سیدنا علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور واپس مدینے آ کر نبی کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ تبوک کا سفر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے اور واپس آ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضاہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ قبیلے کو اسلام کی دعوت دے۔ سیدنا خالد وہاں پر پہنچتے ہیں لیکن یہ قبیلہ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، واپس لوٹ آتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو روانہ کرتے ہیں اور قبیلہ ہمدان کی طرف ایک خط بھی ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ اس خط کو لے کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس پیغام کو لے کر یمن پہنچتے ہیں اور ان کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو پڑھ کر سناتے ہیں اور بڑے دل نشین انداز میں ان کے سامنے اسلام کی سچی اور سچی دعوت بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف نبی کا خط ہے، ایک طرف علی کا انداز بیاں ہے جن کے بارے میں صحابہ کہا کرتے تھے ہمارے اندر سب سے بہترین قاضی بھی علی ہے اور بہترین خطیب بھی علی ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ کفار کے دل اسلام کے لیے کھل جاتے ہیں اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کے 10ویں سال سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو قبیلہ مدحج کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یمن کی طرف روانہ کیا گیا۔ 300 سوار سیدنا علی کے ساتھ ہیں، وہ اس قبیلے میں پہنچتے ہیں، ان کو اسلام کا پیغام دیتے ہیں، لیکن یہ قبیلہ، یہ اہل یمن لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی کے ساتھ صرف 300 ہیں۔ آپ بھی اپنی صفوں کو سیدھا کر لیتے ہیں، اگرچہ تعداد تھوڑی ہے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ آپ کے ساتھی، یہ آپ کے تربیت یافتہ جن کی نظریں تعداد پر نہیں ہوا کرتی، اللہ کی مدد پر ہوا کرتی۔ زبردست جنگ ہوتی ہے اور وہ کفار شکست کھاتے ہیں۔ ان کے قبیلے کا سردار سیدنا علی کے پاس آتا ہے اور آ کر مسلمان ہوتا ہے اور قبیلے کے کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو 3 ماہ کے لیے اسی علاقے میں قاضی مقرر کرتے ہیں اور سیدنا علی یہاں پر رہ کر اپنے قول سے، اپنے فعل سے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی سال سیدنا علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت مندی بھی پاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو قربانی کے اونٹوں کا گوشت تقسیم کرنے کی ذمہ داری دیتے ہیں اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ہے۔ یہ حجۃ الوداع ہے۔ اس سے واپسی پر آقا علیہ السلام بیمار ہوئے اور ہجرت کے 11ویں سال اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا علی نے دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر آپ کو غسل دیا اور پھر اسامہ بن زید، عبد الرحمن بن عوف اور فضل بن عباس کے ساتھ مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ نبی کی وفات کے بعد مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ہاتھ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، ان کو اپنا خلیفہ چن لیتے ہیں اور ابو بکر سیدنا علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، خلافت کے معاملات میں ان سے مشورے کرتے ہیں۔ اسی لیے جب سیدنا علی سے سوال ہوا تھا ان کی خلافت پر بیٹھنے کے بعد کہ ابو بکر و عمر و عثمان کے دور میں اتنے فتنے نہیں تھے جتنے آپ کے دور میں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا تھا ابو بکر عمر عثمان کا مشیر میں تھا، ان کو مشورے میں دیا کرتا تھا، مجھے مشورے تم دیتے ہو، میرے مشیر تم ہو۔ ان کا مشیر میں تھا۔ سیدنا ابو بکر اپنے خلافت کے معاملات میں سیدنا علی سے مشورہ لیتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ سیدنا علی کے لیے یہ دوسرا بڑا صدمہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور پھر آپ کی لخت جگر کی وفات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو اپنی خلافت کی ابتدا میں جن بڑے مسائل کا سامنا رہا، ان میں سے ایک مسئلہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا گروہ، اور دوسرا مسئلہ وہ عرب قبائل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور نبی کی وفات کے بعد دین اسلام سے پھر گئے، ان کے خلاف جب جنگ ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ ابو بکر صدیق کے ساتھ بھرپور اس جنگ میں آپ کی مدد کرتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ 10.5 سال خلافت کا یہ دور انہوں نے مشوروں کے لیے کمیٹی مقرر کی، اور سیدنا علی سیدنا عمر کی اس کمیٹی کے رکن رہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلافات کی جھوٹی خبریں نشر کرنے والوں، اگر علی ابو بکر و عمر سے اختلاف کرتے، ان کا آپس کے اندر دشمنی ہوتی، محبتیں نہ ہوتی، تو یہ ابو بکر کو مشورے کیوں دیتے؟ یہ عمر کی شورا کے رکن کیوں بنتے؟ اگر ابو بکر و عمر نے ان کی خلافت کو چھینا ہوتا تو یہ غاصب اور ظالم کی مجلس کے رکن نہ بنتے۔ یہ تو ان سے محبت کرنے والے، یہ ان کو مشورے دینے والے۔ اسی لیے سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ ہم میں سے سب سے بڑا قاضی، سب سے بہتر جج وہ علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ 16 ہجری میں آئیے سیدنا عمر کی سیدنا علی سے کتنی محبت، اس کی دلیل بھی سنیے۔ 16 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ قائم مقام کس کو ہونا چاہیے تھا؟ بیٹے کو بناتے نا، عبداللہ کو بناتے، کسی اور کو بناتے، نگاہ انتخاب پڑتی ہے عمر کی تو سیدنا علی پر پڑتی ہے۔ سیدنا علی کو قائم مقام خلیفہ بنا کر کے اپنے پیچھے مسلمانوں کا ذمہ دار قرار دے کر کے، اور یاد کر لیجئے یہاں اس اصول کو بھی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنی کی جھوٹی باتیں کرنے والوں، اگر عمر شہید ہو جاتے یا طبعی موت مر جاتے تو مسلمانوں کا خلیفہ کون بنتا؟ علی۔ کنفرم بات ہے، وہ خود مقرر کر کے گئے ہیں تو خلافت انہی کو ملتی، وہی بنتے۔ اور اگر وہ عمر کے دشمن ہوتے تو عمر کبھی ان کو اس مقام پر بٹھا کر نہ جاتے، اور اگر نعوذ باللہ عمر مومن نہیں تھے بقول تمہارے، ان کا ایمان درست نہیں تھا، تو علی ایک ظالم جابر کافر کی حکومت میں قائم مقام کیوں بنے؟ اچھا چلو بن گئے، جب عمر بیت المقدس سے واپس آئے تو علی نے خلافت ان کے حوالے واپس کیوں کر دی؟ اگر یہ ان کا حق تھا تو قبضہ کیا ہوا تھا، مل چکی تھی، اس پہ قابض رہتے، واپس نہ کرتے۔ واپس کر دینا دلیل ہے کہ علی جانتے تھے کہ یہ خلیفہ برحق ہے، ان کی ان سے کوئی دشمنی، لڑائی اور جنگ نہیں تھی۔ سیدنا عمر کے دور میں جب ایرانیوں سے مقابلہ ہوا، ان کا لشکر مسلمانوں کی طرف بڑھا، مسلمان لشکر کفار کی طرف بڑھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے خود اس لشکر کی کمان سنبھال کر مقابلے کے لیے جانا چاہا، تو سب سے پہلے اعتراض سیدنا علی نے کیا رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور انہیں منع کیا کہ آپ نہ جائیے، اپنی جگہ پر کسی اور کو بھیجیے۔ اور عمر علی کا مشورہ مان کر اس لشکر کی سالاری کو لے کر نہیں نکلے بلکہ کسی اور کو مقرر کر کے بھیجا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ جب قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے اور بچنے کی امید نہ رہی تو انہوں نے مسلمانوں کو خلافت کے لیے 6 نام پیش کیے۔ سیدنا عمر نے 6 نام پیش کیے، اور ان ناموں میں سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، یہ 6 نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہو تم اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ یہ 10 مبشرہ میں سے باقی لوگ جن کے لیے اہل جنت ہونے کی گارنٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ان میں سے کچھ لوگوں کو سیدنا عمر مسلمانوں پر پیش کرتے ہیں، جس کو چاہو ان میں سے اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ سیدنا عثمان منتخب ہوئے،
اور پھر علی نے ان کی بھرپور مدد کی، بلکہ جب حضرت عثمان کے خلاف باغیوں نے بغاوت کی تو عثمان کی طرف سے باغیوں کو سمجھانے کے لیے جانے والے علی ہوا کرتے تھے، ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب دینے والے علی ہوا کرتے تھے۔ عثمان کے دروازے پر پہرے کے لیے علی نے اپنے بیٹے حسن و حسین کو کھڑا کیا تھا، پانی مشکی سے بھر کر اور کچھ کھانا علی نے بھیجا تھا سیدنا حسن و حسین کے ہاتھ، جاؤ اپنے خالو کو پانی دے کر آؤ۔ تم لڑائی کی بات کرتے ہو، یہاں محبتوں کے منظر نظر آتے ہیں، یہ لڑائی تمہارے دل و دماغ میں ہوگی، صحابہ اور اہل بیت میں کوئی لڑائی نہ تھی، یہ تو محبت کرنے والے۔ شہادت عثمان کے بعد مہاجرین اور انصار اور مدینے کے دیگر صحابہ نے انتہائی اصرار کیا حضرت علی سے کہ وہ مسلمانوں کی اس خلافت کو سنبھالے، اور شدید اصرار کے بعد آپ بیعت لینے پر تیار ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا 4.25 سال خلیفہ رہے، خلافت کا یہ سارا زمانہ ان کے لیے بے انتہا دشوار رہا، مشاکل، پریشانیاں، غم اور دکھ۔ 4.25 سال سیدنا علی خلیفہ رہے اور یہ دور مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں اور غموں سے بھرپور رہا۔ کہنے دیجئے جس پر مشکل آتی ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، اللہ کے لیے تو غور کرو۔ یہ قوالیاں گانے والوں، مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، علی مشکل کشا ہوتے تو ان پہ مشکل، علی مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، بگڑی بنانے والے ہوتے، مصیبتیں دور کرنے والے ہوتے، ہم کسی کی بات نہیں کرتے، اکیلے علی کی بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا۔ اگر ان کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہوتا، اپنی خلافت کے ایام تو خوش اسلوبی سے گزار لیتے، وہ تو خلافت کا سارا عرصہ پریشانی اور غموں میں رہے، کہیں یہاں لڑائی ہے، کبھی وہاں لڑائی ہے، کبھی یہاں فتنہ ختم کر رہے ہیں، کبھی وہاں فتنہ ختم کر رہے ہیں۔ سیدنا علی کی پہلی مشکل کہ عثمان خلیفۃ المسلمین شہید کر دیے گئے، اور عام آدمی شہید نہیں ہوا، خلیفۃ المسلمین شہید ہوا ہے۔ اس کے قاتلوں کو کیسے گرفتار کیا جائے؟ جو جس پر مشکل پڑے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، اور جو ساری مشکلوں کو ٹال دیتا ہے وہ مشکل کشا ہوتا ہے، اور وہ ذات صرف عرش والے اللہ کی ذات ہے۔ باقی سارے منگتے، باقی سارے سوالی، باقی سارے فقیر، باقی سارے کلاش، باقی سارے مصیبتوں پریشانیوں میں گھرے ہوئے، اور ہر طرح کی مصیبت کو دور کرنے والا ایک اللہ۔ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ کسی پر مصیبت، مشکل، پریشانی، غم، دکھ اتارنا چاہے، هل هن کاشفات ضرہ، تو کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ اس آئی ہوئی مصیبت، غم اور دکھ کو دور کر دے۔ سیدنا علی کی خلافت میں پہلی مشکل، مسلمانوں کا خلیفہ شہید ہوا ہے، عام آدمی نہیں، رسول کا داماد شہید ہوا ہے، عام آدمی نہیں، جنت کا ایک مجلس میں 7 مرتبہ جنت کا ٹکٹ لینے والا عثمان شہید ہوا ہے، عام آدمی نہیں، فرشتے اس سے حیا کرتے تھے، عام آدمی نہیں۔ اس کے قاتلوں کو کیسے پکڑے؟ اور مشکل کیا تھی؟ جب سیدنا عثمان کے گھر کا گھراؤ ہوا تھا تو گھراؤ کرنے والے کتنے تھے؟ ہزاروں لوگ تھے، کوئی مصر سے آیا، کوئی کوفے سے آیا، کوئی بصرہ سے آیا، ہزاروں باغیوں نے سیدنا عثمان کے گھر کا گھراؤ کیا، اور پھر کچھ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے شہید کر دیا۔ اب یہ پتہ ہی نہیں کہ اندر گیا کون تھا، مارنے والا کون۔ تمہارے لسوڑی شاہ کو علم غیب ہے، تمہارے پھسوڑی شاہ کو علم غیب ہے، قامہ والی سرکار کو بھی علم غیب ہے، پیر کتے شاہ کو بھی علم غیب ہے، لاہور کے کوڑے شاہ کو بھی علم غیب ہے، ایبٹ آباد کے کھوتے شاہ کو بھی علم غیب ہے، مان سیرے کے دھنکے پیر کو بھی علم غیب ہے، ملتان کے شمس تبریز کو علم غیب ہے، گجرات کے ڈولے شاہ کو علم غیب ہے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ وارضا ہزاروں کا مجمع ہے،
ان میں سے کچھ لوگوں نے عثمان کو شہید کیا ہے، علی کو علم غیب، اور اگر علم غیب ہوتا علی کی معاویہ سے جنگ، علی کی عائشہ سے جنگ نہ، ان کا تو ایک ہی مطالبہ تھا۔ سیدنا معاویہ نے کہا تھا اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دوں گا، اہل شام آپ کی بیعت کریں گے، صرف عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر لو۔ پیروں فقیروں کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنے والوں، علی جواب میں کہتے ہیں معاویہ کیسے گرفتار کروں، یہ ہزاروں کا لشکر تھا اور مجھے نہیں پتا، مجھے کہتے اتو کہندے سانو نہیں پتا، وچوں سارا ہی پتا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پیر جب کہتے ہیں نا سانو نہیں پتا، اتو کہتے ہیں، اندر سے انہیں سارا پتا ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ وارضا، پہلی مشکل عثمان کے قاتلوں کو کیسے گرفتار کرے، اور ہر مومن کے دل کی یہ خواہش کہ عثمان کے قاتل گرفتار ہو جائیں، ان کے خون کا بدلہ لیا جائے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں وہ قاتلوں کو پہچان اور جان نہیں سکتے تھے، کیوں؟ موقع کا گواہی کوئی نہیں تھا۔ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ عثمان، جب کافر ظالموں نے اپنی تلواروں کو بلند کیا، یہ عثمان کو بچانے کے لیے دوڑی اور ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور باغی یا کوفے سے آئے تھے یا مصر سے آئے تھے یا بصرے سے آئے تھے، نائلہ ان کو پہچانتی نہیں تھی۔ نہ نائلہ کو علم غیب، نہ مولا علی کو علم غیب۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا نے صوبوں کے نئے گورنر مقرر کیے، ان گورنروں نے جا کے پرانے گورنروں کو ہٹا کر اپنی ذمہ داریاں نبھانی شروع کی، اور جب ان کا گورنر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا کے پاس پہنچا تو انہوں نے دستبردار ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا